السلام علیکم۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کا نیکسٹ چیپٹر، اسلام کا آغاز۔ بیت الحرم یعنی خانہ کعبہ ناف شہر میں واقع تھا۔ یہی وہ حرم شریف ہے جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ مدتوں تک توحید پرستوں کے قبضے میں رہا تھا، اب بت پرستوں کے قبضے میں تھا۔ عرب نہایت تیزی سے دوڑ کر آ رہے تھے، خانہ کعبہ کے چاروں طرف کھڑے ہوتے چلے جا رہے تھے۔ خانہ کعبہ کی عمارت پتھر اور چونے سے بنائی گئی تھی، نہایت مستحکم اور بڑی شاندار تھی۔ ہر طرف متعدد بڑے بڑے اونچے عالیشان دروازے تھے۔ خانہ کعبہ کے نیچے ایک کنواں تھا۔ کنویں کا من پتھر کی دھن کسی قدر چھوٹا تھا۔ یہی کنواں دنیا میں زمزم کے نام سے مشہور ہے۔ کنویں کا من قریب ادھر ادھر بڑے بڑے دو بت تھے۔ ان میں سے ایک بت تھا، کسی حسین عورت کا مجسمہ تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کوئی پری پیک کر کھڑی مسکرا رہی ہو۔ اس بت کا نام نائلہ تھا۔ دوسرا بت ایک قوی الحبشہ انسان کی شکل کا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کوئی پہلوان اپنے حریف کو زیر کر کے کھڑا خوش ہو رہا ہو۔ اس بت کا نام آصاف تھا۔ تمام عرب ان ہر دو بتوں کا احترام کرتے تھے، ان کے سامنے ہی سجدے میں گر پڑتے تھے۔ چنانچہ جو لوگ اس طرف سے آئے یا آتے رہے وہ ان دونوں بتوں کو سجدہ کرتے رہے۔ باجا ابھی تک نہایت سریلی آواز سے بج رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسا کہ حرم شریف کے اندر بج رہا ہو۔ خانہ کعبہ کے تمام دروازے اب تک بند تھے۔ وجہ یہ ہے کہ ملک عرب میں عموماً اور مکہ میں خصوصاً قریش کا قبیلہ سر آبرو تھا، جو قبیلہ قریش سے دبتا ان کی فرما برداری کو باعث افتخار سمجھتا تھا۔ قبیلہ قریش کے سردار جناب عبد المطلب تھے۔ ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے حارث، زبیر، مہل، زرار، مقسوم، حمزہ، ابو لہب، ابو طالب، عبداللہ اور عباس تھے۔ ان میں سے صرف حمزہ، ابو طالب، ابو لہب اور عباس زندہ تھے، باقی مر چکے تھے۔ قبیلہ قریش نے ابو طالب کو اپنا سردار تسلیم کر لیا تھا۔ عرب قبائل میں یہ دستور تھا، ان کے سردار وہی شخص ہوتا تھا جو بہترین شاعر، بہترین مدبر، بہترین سیاستداں اور سب سے زیادہ بہادر بھی ہو۔ ابو طالب میں تمام اوصاف موجود تھے۔